حضرت بیوی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بیوی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، تب حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں اور اپنی سہیلیوں کو بلا دیا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل میں آئمہ پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہو جاتی ہے کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہے۔ حضرت خدیجہ اس بات سے پریشان بیٹھی تھی، تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائی، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بیوی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے گھر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بیوی فاطمہ کی چمک نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی۔ اس پانی سے انہوں نے حضرت بیوی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے لپیٹ دیا۔ حضرت بیوی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ نے جنت سے بیوی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بیوی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور اس جنت کے کپڑوں سے بیوی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بیوی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ کہ ام ایمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی کہ حضرت بیوی فاطمہ کو مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جن کا نام سلیمہ قضایہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ام ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور کہنے لگی، تمہاری اس بات سے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تھی ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے
अच्छा खासा दस्तरखान सजाया और गरीबों को खिलाया। मैं ये देखकर हैरान हो गई। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों दूसरी बेटियों के बार भी ऐसा ही किया था। और मुझे यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेटी की खबर सुनकर भी ऐसा ही करेंगे। सुलेमा खुजाया का चेहरा मुरझा गया। वो सोचने लगी कि उसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था और उनकी तीनों बेटियों को मार दिया गया था। उसके शोहर को बेटियां पसंद नहीं थी। उसकी बेटी जैसे ही पैदा होती थी वो अपनी जिंदा बेटी को ही दफन कर देता था। उसका दिल इतना सख्त था कि वो अपनी बेटियों को ही मार देता था। और ये वाक़या सुलेमा खुजाया के साथ ही नहीं था, वहाँ के बहुत बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी यही था। वहाँ के काफ़ी लोग भी यही करते थे। जब भी उनके घर में बेटियाँ पैदा होती थी वो इसी तरह ही जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं करते थे, ज़्यादा लोग ऐसे ही करते थे। वो औरत सुलेमा उम्मे ऐमन के पीछे पीछे ही चलती गई कि देखो तो सही कि अरबी का रद्द अमल क्या होता है। सुलेमा वहीं खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। सुलेमा क्या देखती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे थे और अपनी अहलिया को मुबारकबाद दे रहे थे। सुलेमा उठी और हमारे प्यारे नबी के कदमों में जा गिरी और रोने लगी, फरमाने लगी कि आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद सुलेमा खुजाया ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई।